کشمیر گلیات اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گولہ بارود جب چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کہیں آگ کے قریب چھوڑ کے خود گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آیا وہ بارود آپ نے چلا دیا، کیونکہ کشمیر کا جھگڑا تو ہمارا بہت پرانا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس تب سی ٹھوس کر سی، یعنی وہ بارود جو ہے جب اس تک آگ پہنچے گی تو پھر وہ ٹھوس کرے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت زیادہ جفا کش قوم ہیں۔ تو اس سے پاکستان کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اب تپسی نہیں بلکہ یہ پاکستان تپ چکا ہے اور اب ٹھوس کرنے کے قریب ہے۔ اس میں خدا نخواستہ پاکستان کی سلامتی کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں حالات و واقعات کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا جاننے کی کوشش کیجئے کہ پاکستان کے اندر کس قدر رسہ گیر موجود ہے۔ اب بہت سے لوگ رسہ گیر کی ٹرم کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ رسہ گیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ رسے کے یا رسی کے ایک کونے کو کھینچیں تو کھینچ جو ہے اس کے اس کونے پر جا کے پڑتی ہے جہاں جہاں سے وہ رسی گزر کر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں لوگ رسہ گیر کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کو اس ملک کے سرکاری ملازمین نے لوٹ کے کھا لیا، یہ نہیں کہ ابھی کھا رہے ہیں، وہ کھا چکے ہیں۔ اب جو اس کے اندر رہی سہی کسر باقی رہ گئی ہے وہ جونکوں کی طرح اس کو چوس رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ وہ بھی اس لوٹ کسوٹ میں برابر کے حصے دار۔ ہنگامہ ہو رہا تھا جنرل ضیاء کے دور میں، تو ہم سٹوڈنٹ تھے، تو کسی گروپ نے یعنی سٹوڈنٹ کے گروپ نے ایک ریڑی والے کی اشیاء پر حملہ کر دیا۔ وہ کلفیاں بیچتا تھا، تو پہلے تو ریڑی والا نے ان سٹوڈنٹ کو منع کرنے کی کوشش کی کہ تم میری کلفیاں نہ کھاؤ، میرا یہی روزگار ہے، لیکن سٹوڈنٹ کہاں باز آنے والے تھے، اس کی کلفیاں کھانا شروع ہو گئے۔ تو اس کلفی بیچنے والے نے بھی کوئی دو چار کلفیاں اپنی لیں اور سائڈ پر کھڑا ہو کے اس کو کھانے لگ گئے۔ تو کوئی ہم جیسا شریف انسان وہاں سے گزرا تو اس نے کہا یہ بچے جو آپ کی کلفیاں کھا رہے ہیں ان کو منع کرنے کی بجائے تم خود کلفیاں کھا رہے ہو۔ کہتا ہے میرا آج کا یہی منافع ہے کیونکہ میں بقایا کو روک نہیں سکتا۔ تو پاکستانی عوام بھی بالکل اسی طرح کسی کو روک نہیں رہی ہے، وہ بھی منافع کھانے میں یا جو کچھ پاکستان کے وسائل ہیں ان کے اندر وہ بھی اپنا حصہ بقدر جثہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں، اور کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا ویسے تو 1958 سے بھی پہلے ہو گئی تھی، جب رسہ گیر وجود میں یعنی اپنی طاقت دکھانے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے، کیونکہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب یہ فرما گئے تھے کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں، میرے ٹائپ رائٹر نے اور میں نے پاکستان بنایا ہے، جن کی بہن کو پھر بعد میں غدار وطن تک قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں کیونکہ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا تو اب آپ سن لیں کہ سرکاری ملازمین جو ہیں انہوں نے پاکستان کو کس طرح سے لوٹ کے کھایا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی ہے بندر کی کہ بندر کو یہ خواہش ہوئی کہ جو گھر میں کھانا بنا ہے اس کو وہ کھا لے۔ تو اب بندر کو یہ ہوا کہ اگر میں یہ کھاؤں گا تو کل مالک جو ہے وہ مجھے بہت بری طرح سے مارے گا، تو میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ یہ جو کچھ کھیر یا جو کچھ بھی بنا ہوا ہے میں اس کو کھا لوں اور الزام میں کسی اور پر لگا دوں۔ اب وہ الزام کے لیے تگ و دو کرنے لگا، تو اس کو ذہن میں ایک ترکیب سوجی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو میٹھا بنا تھا وہ اس نے سارا کھا لیا، اور جو دیگچا تھا کیونکہ اس وقت یہ گیس اور اس طرح کے نخرے نہیں ہوتے تھے، تو کوئلوں پر یا لکڑی کی آگ پر چیزیں پکائی جاتی تھیں، تو وہ دیگچا جو تھا وہ نیچے سے کالا تھا۔ تو بندر نے کیا کیا، وہ کالک لی اور وہ کسی بچھڑے یا کسی کٹے کے فیس کے اوپر لگا دی، تاکہ مالک جب دیکھے کہ اس کے ہاں جو کھانے کی چیز پڑی تھی وہ کس نے کھائی ہے، تو وہ تلاش کرے گا، تو جس کے منہ پر کالک لگی ہوگی وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے کھائی۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے وہ کالک ملی اور خود کھا کے درخت کے اوپر جہاں پر مالک اس کو بٹھاتا تھا وہاں بیٹھ گیا۔ اب مالک نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہے یہ جانور اور اس کے منہ پر کالک، یہ کیسے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی چوپایا اس طرح کی چیز کھائے اور پھر اس کے منہ پر بھی کالک لگی ہو۔
تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ساری کی ساری حرکت بندر کی ہے۔ تو اب پاکستان میں بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سے بندر ہیں جنہوں نے کالک کہیں اور مل دی، اور وہ کالک جن کی اوپر ملی گئی وہ بھی بنیادی طور پر بہت زیادہ اس چیز کے متمنی تھے، یعنی ان کے دل کے اندر یہ فوارے پھوٹتے تھے، خواہشات جنم لیتی تھی کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ہمارے علاقے میں جانے پہچانے۔ تو یہ وہ سیاستدان تھے جو ان سرکاری ملازمین کے پیروں میں آ کے بیٹھتے تھے اور انہیں کہتے تھے مہربانی کر کے ہمیں ذرا جو ہے نا وہ کوئی آشیرواد اپنی بخش دیجیے۔ تو اب یہ سرکاری ملازمین سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے تمام وسائل کو چٹ کر گئے۔ الزام کس پر لگا؟ وہ جی سیاستدان بہت بیکار ہیں، کہ جب آپ 2 نمبر لوگوں کو اقتدار میں لائیں گے اور ان کے توسط سے آپ سب کچھ کھائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان کا انجام ہو۔ تو اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے ہاں 2 مارشل لا لگے اس میں بھی بندر بانٹ تو بہت تھی، لیکن اتنی کھل کھلا کے نہیں ہوئی تھی جو کھل کھلا ہمارے اسلام کے شیدائی جو اپنے آپ کو کیا ہے اسلام کا چیمپئن قرار دیتے تھے، مجاہد پاکستان جن کو کچھ لوگوں نے کہا، وہ تھے جنرل ضیاء الحق۔ انہوں نے ایسی کھل کھلا چلائی اور اپنا سکہ انہوں نے چلایا جو کہ نواز شریف کی شکل میں 35-40 سال تک چلا اور اب بھی جو ہے وہ دندنا رہا ہے۔ تو ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر چیز کے اوپر پرائس ٹیگ لگا کے اس کو کھلی کھانے کی اجازت دی اور خود ان کے توسط سے کھانے کی کوشش بھی کی۔ جتنے سیاستدان آئے یا جتنے فوجی اقدار گزرے، ان سب نے ایک دوسرے کی مدد سے یہ آتے ہیں۔ سیاستدان جو ہے وہ فوجیوں کی مدد سے آتے ہیں، فوجی جو ہے وہ عدالتوں کی مدد سے آتے ہیں جو ہمارے ججز ہیں۔ آپ تمام ججز کو ریکارڈ اٹھا کے ان کا دیکھ لیجئے، نظریہ ضرورت سے لے کر اب تک یہ سب ججز ان کو شیلٹر مہیا کرتے ہیں اور کیا ہے خود پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو جو اتنی بھاری بھاری تنخواہیں ملتی ہیں، یہ کیا، اور خالی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں بلکہ یہ اور بھی بڑے پرکس اینڈ پریولیجز اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد چپ چپیتے یہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں اور جو چند ایک فوجی آ کے ہمارے اوپر مارشل لا لگاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ ہم آپ کو قانون کی چھتری مہیا کریں گے، آپ جناب کھلے طریقے سے لوٹیں۔ سیاستدان کہتے ہیں ہم آپ کے لیے پارلیمنٹ سے قانون بنائیں گے اور آپ کو اجازت دیں گے آپ جس طریقے سے مرضی لوٹیں۔ تو اب یہ ساری انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن اس سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ عوام کی کتے کی طرح زبان باہر نکلی ہوئی، عوام ہف ہف کر رہی ہے۔ 25 کروڑ کے قریب یہاں پر نفوس آباد ہے۔ اب چاہے ایک جج آ جائے یا دوسرا آ جائے، یا آئی ایم ایف سے آپ ایک معاہدہ کریں یا دوسرا کر لیں، یا مارشل لا لگا لیں، یا آپ جمہوریت کو آموں کی طرح چوپنا شروع کر دیں، آپ کے لیے کوئی چیز کام کرنے والی نہیں تا وقتے کہ یہاں پر لوگ اور یہاں کا نظام درست نہ کر لیا جائے۔ اور یہ درست اسی صورت ہوگا جب ہم ایک بڑے عمرانی معاہدے کی طرف بڑھیں گے کہ ہم سب کو یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو یہاں پر فول پلے بہت ڈیسنٹ لفظ ہے، جو ہم نے کرتوت گھولے، ان کرتوتوں کی سب کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی حکومتیں جو بنتی ہیں وہ ہمارے جرنیلوں کے لائے ہوئے جیسے عمران خان، نواز شریف وغیرہ وغیرہ، یہ سب پرویز الہی کون سے ہیں، ہم آپ کو 10 بار وردی میں منتخب کریں گے۔ تو یہ سارے کیا ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز، ان کی آڈیوز، ان کا بہت کچھ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے، وہ پھر ان کو استعمال کرتی ہیں کہ ایسا بھی قانون بناؤ، ایسی بھی ہماری مدد کرو، فلاں طریقے سے بھی ہماری کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک گٹھ جوڑ ہے جو ان تمام اشرافیہ نہیں، ان کو کیا کہیں گے، وہ شاید مسعود کہتے ہیں بدماشیاں، وہ بھی بہت کوئی مناسب لفظ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ سب ملک جو ہے یہ گنڈوں، چوروں، بدماشوں اور نہ جانے کون کون سے اور الفاظ خوبصورت سے ہیں، پنجاب میں تو بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں،
یہ ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو جب تک گنڈوں موالیوں کے ہاتھ کو ملک لگ جائے اور مفت میں پیسے بن رہے ہوں تو وہ کب اس کی جان چھوڑتے ہیں؟ اس کی جان چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جس وقت تک اس کو جونکوں کی طرح تک چوس سکتے ہیں اس کو چوستے رہیں گے اور چھپتے رہیں گے کسی نہ کسی نیک بات کے پیچھے۔ جیسے ایٹ پریزنٹ نواز شریف صاحب چھپ رہے ہیں، عدالتوں نے میرے خلاف فیصلے کر دیے، عدالتوں نے مجھے کیا، تو ان کو وہ اپنے سیف الرحمان اور وہ ملک کشوم جسٹس بھول گئے، اپنے وہ بھول گئے جن کو انہوں نے صدر بنایا، تارڑ صاحب، جس طرح سے انہوں نے ججز کو خرید و فروخت کی سجاد علی شاہ کے زمانے میں جب انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا۔ تو عمران خان کے بارے میں ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب انہوں نے 9 مئی کو یہ کر دیا۔ تو جب آپ عمران خان صاحب کو 2018 میں اقتدار میں لائے تو آپ کو اپنے کرتوت بھول گئے ہیں، اب آپ شہداء کی فیملیز اور ان کی شہادتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، پھر آپ اور کس کا ذکر کریں؟ عمران خان صاحب خود ہیں، وہ بھول گئے جب ان کی وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی ڈیمانڈ کر رہی تھیں اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو زبان زد عام تھے نا کہ پنجاب میں کس طرح سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو ساتھ جڑی ہوئی فیملی ہے، جڑی ہوئی فیملی وہ جڑی کیسے تھی؟ عمران خان اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، وہ کون سا ریلیشن تھا ان کا؟ یعنی ان کی محبت کی شادی تھی تو اس میں خرابی تھی، اگر وہ ارینج شادی تھی تو لاکھ لعنت جس نے یہ ارینج کیا تھا۔ تو یعنی کسی طرح سے کہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کہیں صفائی، ان کے اندر صفائی ہونے والی ہے، صفائی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں وہ کیا ہے، چند صاحب جو پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں گئے اور پھر پی ٹی آئی سے نکل کے واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے کہ مختاریہ گل ود گئی۔ تو اب آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتی، کوئی اور سپر پاور بھی جو ہے نا وہ پاکستان کو نہیں بچا سکتی، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن لوگ بھی اس طرح سے کھانے میں مشغول ہیں، جیسے میں نے وہ کلفی والے کی مثال دی کہ وہ کسی کو منع کرنے کی بجائے خود کلفیاں کھانی شروع ہو گئے۔ تو پاکستانی عوام بھی جدھر جس کا حق اور ہاتھ پڑتا ہے وہ وہاں سے لوٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو باہر چیزیں بیچ رہے ہیں وہ کیا سستے داموں بیچ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دوسرے لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ لوٹیں، تو وہ لوٹتے ہیں، پھر وہ کہیں خود جاتے ہیں تو وہاں وہ خود لوٹتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سرکل ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس سرکل کو جب تک توڑا نہیں جائے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں کے فلسفی حسن نثار صاحب جیسے جو ایک بات دوسرے کی غلط ہے اسی طرح کی دوسرے کی بات کو درست قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ مریم نواز کی انگوٹھی کو انہوں نے ذکر کیا، تو اگر ان کو اس پہ اعتراض ہے تو پھر ان کو عمران خان صاحب کی بھی حرکتوں پر اعتراض ہونا چاہیے، لیکن وہاں وہ اعتراض نہیں کرتے۔ وہ لیسر ایول کو جو ہے وہ کہتے ہیں ایکسیپٹیبل ہے، بڑی ایول کو ہم نے جو ہے نا وہ نہیں چلنے دینا۔ بھئی اگر ایول ہے تو دونوں طرف سے ایول کو ایول سمجھ کے ٹریٹ کیجیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جب تک سرکاری ملازم ان جرنیلوں کے ساتھ اور ان پولیٹیشین کے ساتھ شامل نہ ہوں تب تک لوٹ کسوٹ مچ نہیں سکتی۔ حالانکہ جرنیل بھی تو سرکاری ملازم ہیں، عدالتیں ان کے ساتھ نہ ملیں، کوئی جج یہ نہ کہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا درست کیا۔ تو یہ جن کی تصویر آپ کو یہاں پہ تھم نیل پر نظر آتی ہیں، اگر ان سب کو قانون کے مطابق سزا دے دی جائے جو کہ 1973 کا قانون ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان سے جو ہے وہ نفرت کریں، ان کے کاموں سے نفرت کریں، ان کی ان حرکات سے نفرت کریں جو انہوں نے آئین سے ہٹ کر یعنی آئین کی خلاف ورزی کر کے کی۔ تو 1973 کے آئین کے تحت انہی کو ابھی سزا دے دیں، یقین جانیں آپ باہر نکلیں گے آپ کو ملک تبدیل دکھائی دے گا۔ کیوں؟ کہ وہ کہیں گے کہ یہاں پر تو آئین اور قانون کی عملداری شروع ہو گئی، آپ کو سڑک پر لوگ چلتے ہوئے آئین پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، دفاتر میں لوگ آئین پر عمل کریں گے۔ لیکن جب آپ ان کالی بھیڑوں کو جن کا تھم نیل پر جن کی مورتیاں موجود ہیں ان کو 1973 کے آئین کے تحت سزا نہیں دیں گے، تب تک یہ ملک لٹتا رہے گا اور یہاں جونکوں کی طرح اس کے وسائل کو چوسا جاتا رہے گا، اور اس کے عوام بھی خود بھی چوستے رہیں گے۔ لیکن جب آپ یہ سارا عمل جاری رکھیں گے تو آپ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
اور یہ ایسی تباہی ہوگی کہ جو دنیا کی تاریخ میں ایک ورس قسم کی تباہی ہوگی، اس جیسی تباہی پہلی آئی نہیں ہوگی۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ سوچ لیجیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔